گرامی قدر احباب، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری الحسینی آل نبی اولاد علی آپ کا کل چکے عرس سی پوری دنیا کے اندر، تو اس حوالے نال ہی چند گزارشات جو پچھلی جمعے تے گفتگو ہو رہی تھی اس کا باقی حصہ اج آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اللہ کریم تعلیمات صوفیاء سمجھن دی اور عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، صوفیاء جڑا لفظ ہے نا، صوفی لفظ دے کئی معنی ہیں۔ بعض علماء کے نزدیک، محققین کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بارگاہ گہربار کے اندر جڑے لوگ بیٹھ کے سن صف والے چبوترے، تو چبوترا صفا تے وہ ایک چبوترا ہے مسجد نبوی شریف کے اندر جڑا باقی مسجد نالوں تھوڑا جہا بلند ہے، تو اس دے اتے فقراء تشریف فرما ہوندے سن۔ داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے کشف المحجوب کے اندر انہاں نے تفصیلاً گفتگو فرمائی ہے۔ وہ لوگ اتنے بیٹھتے سن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ظاہری باطنی علوم حاصل کرتے تھے۔ تو وہ اتھوں چکے کے سلسلہ چلیا، تو جنہ نے اس طریق کو اختیار کیا، جڑے وہ لوگ سن اتنے بیٹھنے والے، انہیں جو زیادہ تر لوگ وہ سن جڑے دنیا کو ترک کر چکے سن، تارک دنیا سن، اور اپنا کاروبار سارا کام چھوڑ کے حضور کے ہی دروازے تے تشریف فرما ہوتے سن اور نبی پاک سرکار کو ظاہری باطنی علوم دی تحصیل کرتے سن۔ انہاں دی نسبت تو جڑا اس طریق تے چلے، انہاں منیا حضرت ابو ہریرہ نے، انہاں منیا حضرت سلمان فارسی نے، انہاں منیا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ایسے ایسے بزرگ ان ہستیاں کے اندر موجود ہیں، بہت بڑے بڑے محدثین، مفسرین، صوفیاء۔ تو اس اصحاب صفہ دی نسبت نال جڑا اس طریق تے چلن والا ہے وہ صوفیاء کیا ہے کہ یہ اصحاب صوفی صفہ جو لکھے ہیں۔ ایک تا اس کا یہ مطلب ہے۔ دوسرا علماء محققین اس کا مطلب بیان کرتے ہیں کہ جب یہ تصوف شروع ہے تو جو لوگ اس راہ اختیار کرتے سن وہ صوف کا لباس پاتے سن۔ یہ کپڑے بھی ایک قسم میں جڑا بڑا سادہ ہوتا ہے، تو صوف کا لباس پہننے والوں کی وجہ تو اس طریقے کو صوفی طریقہ آخیا گیا کہ صوف کا لباس پہننے والا صوفی۔ یہ ایک معنی محققین نے یہ بھی بیان فرمایا۔ اس کو علاوہ جڑا اپنے من کو صاف کر لے، بعض صوفیاء نے یہ بھی لکھا کہ جڑا اپنے من نو دل نو صاف کر لے اس کو بھی صوفی آکھیا جاتا ہے۔ یہ صوفی دے مختلف معنی میں اور مختلف مطالب ہیں، لیکن یہ تمام ہی جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ان سارے کا مطلب ہے جڑے اصحاب صفہ سن جنہاں اندر صاف کیتا ہے، جڑے صوف کرنے والے سن، یہ ایک ہی مطلب دے ترے مختلف نام ہیں، لیکن اصل کے اندر صوفی اس روح آتے ہیں جڑا اپنے من کو صاف کر لے اور اس کے اندر یہ شان پیدا ہو جائے کہ الحب للہ والبغض للہ، کہ کسی نال لڑائی ہے تو بھی اللہ واسطے، کسی نال پیار ہے تو بھی اللہ واسطے ہے۔ سو یہ ایک طریق ہے تصوف صوفیزم جڑا نبی پاک سرکار تو چل رہے ہیں۔ پھر اس کے دو بڑے سلاسل، ویسے تصوف کے 12 سلاسل ہیں،
لیکن دو بڑے سلاسل جو ہے، ایک سلسلہ نقشبندیہ ہے اور ایک سلسلہ چشتیہ ہے۔ صوفیاء کے دو عظیم سلاسل، باقی ایسے 12 ہیں لیکن دو بہت مشہور اور معروف ہیں۔ سلسلہ نقشبندیہ حضرت علی کرم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی وساطت نال حضور نال منسلک ہے، اور سلسلہ نقش چشتیہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار کی وساطت نال حضور نال منسلک ہے۔ تو جس شخصیت کا اسی آج تذکرہ کرنا چاہ رہے ہیں، حضرت خواجہ معین الملت والدین عطائے رسول فی الہند، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سلسلہ چشتیہ کے ہندوستان کے اندر مجدد نے، اور آپ ہی اس کی بنیاد رکھنے والے۔ سلاطین ہندوستان کے اندر بہت سارے آئے، سلاطین بادشاہ ہندوستان میں بہت سارے آئے، لیکن سلاطین اور بادشاہ سر جھکا سکتا ہے، دل نہیں جھکا سکتا۔ صوفی دل جھکاتا ہے۔ آپ کی سمجھ میں بات آ رہی؟ صوفی سر نہیں جھکاتا، وہ دل جھکاتا ہے۔ جب دل جھک جائے سر جھکنا سوکھا ہو گئے۔ اس ہندوستان کے خطے میں جو جملے بول رہا ہوں، سارے بچے اس کو بڑے دھیان نال سنا کرو، کوئی میں انہی اندر سبحان اللہ تک کیا قرآن میں صرف سماعت دھیان نال کرو۔ اس خطہ ہندوستان کسی بھی نبی کی آمد کے شواہد نہیں، یعنی کہ کوئی نبی اس خطے چاہا ہوئے، اس کے شواہد تاریخ میں کتابیں حدیث کی کتب کے اندر نہیں ملے۔ اگر کوئی آیا ہے وہ اللہ جانتا ہے، ساڑھے تک اس کی خبر نہیں پہنچی، نہ ہسٹری معلوم کے اندر کوئی ایسی چیز موجود ہے کہ کسی نبی کی تبلیغ نہ ہندوستان کے اندر لوگ مسلمان ہوئے۔ ویسے اللہ فرمانے والے کل قوم ہاد وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، کہ ہر قوم کو ایک ہدایت والا دیتا ہے، اور کسی قوم تبھی عذاب نہیں ہوگا جتنی دیر تک اللہ اس نبی مبعوث نہ ہوگا۔ ویسے آیات موجود ہیں، لیکن ان کا علم صرف اللہ نے۔ یہ موجودہ دور کے مسلمان ہندوستان کے اندر جتنی اقوام اور قبائل ہیں، انہیں جو کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ سانو کسی نبی نے کلمہ پڑھایا۔ جس اور یہ ناراضگی کا بھی سنو، یہ دعویٰ بھی کوئی قبیلہ نہیں کر سکتا کہ ساری کسی مولوی کلمہ پڑھایا۔ میں مولویاں دے مخالف نہیں، مولویاں میں مولویاں دے پیار کرنا ہے مولوی، لیکن مولوی دی جڑا لفظ ہے نا، یہ لغوی معنی نہیں اور بیان ہو رہا۔ اس کا اطلاق وہ اس بندے پہ ہوتا ہے جڑا اپنے کے سوا دنیا سارا کافر سمجھتا ہے، اس ملہ سوکال جو ملہ نکل کر رہے ہیں، جڑا اپنے کے علاوہ باقی سارے کافر سمجھتا ہے۔ میں اس متشدد ملہ کی گل کر رہا، میں مسند رسول تے بیٹھ کے رسول اللہ کا دین پڑھان والے علماء ربانی کی گل نہیں کر رہے، وہی تے صوفی کیا سکتے، وہی تے اصل صوفی ہوئے سکتے، انہوں نے نکل کر رہا۔ سوال یہ ہے کہ جنہیں ساڑھے خطہ ہے یہ کتنی اقوام نے نبی تے آیا نے کلمہ آ گیا، بادشاہ کا مقصد ہی کلمہ پڑھانا نہیں ہوتا، وہ سلطنت قائم کر دے۔ اللہ ماشاءاللہ کوئی بادشاہ ہو گیا تھا، نہیں تے ہندوستان میں اکبر جیسے بادشاہ گزرے جڑے ہمیں سجدہ تعلیم بھی لے دے، وہ سارا مکس کر لو تے سارے لوگ اکٹھے رہنا چاہیے۔ تمہیں پتہ ہے بادشاہ کے نظریات نہیں ہوتے، ہن بھی اس دور سے بادشاہ کا کم سیاست کرنا ہوتا ہے، وہ سیاست کرتا ہے، وہ سارے عزیز ہوتے ہیں، ہندو سکھ مسلم عیسائی سارے بیچ رہے ہیں، موج ہے، خدا نظیر ہے۔ صوفی دل فتح کرتا ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ صاحب یہی سارا موضوع ہے، اس کو سمجھنا ہے کہ
جتنے تواڈے آباء و اجداد نے بڑے وڈیرے نے انہوں نے کلمہ کسی تبلیغی جماعت نے نہیں پڑھایا، انہوں نے کلمہ کسی مولوی نے نہیں پڑھایا، انہوں نے کلمہ اللہ دے ولیاں اور صوفیاء دی تبلیغ نے پھیلایا ہے، کلمہ انہوں تک انہوں پہنچایا ہے۔ یہ اثر سمجھنے والی چیز ہے اور اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ہندوازم سی نا اس نو اپنے قریب کیتے اسلام کے سروانی سسٹم نے جنہوں صوفی زمانے صوفیاء کا طریقہ ہے۔ دیکھو آپ بڑی سادہ کی گل ہے، مولوی کی مسجد کے باہر لکھا ہوتا ہے دوجا بندہ اندر آ نہیں سکتا، لیکن صوفی کا کی طریقہ سی؟ صوفی کا طریقہ ہے میرے خواجہ صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں تو ایک ہی برتن کھانا ہوتا سی، کوئی سکھ آ گیا ہے، کوئی عیسائی آ گیا ہے، کوئی ہندو آ گیا ہے، اچھوٹ چچو کوئی عام کسی نیچ ذات کا بندہ تے درویشاں نفرت نہیں کی تھی، انہاں نال پایا تو چونکہ انہاں دے دل صاف ہوندے ہے، انہاں دے نال پہ کے جڑا انہاں دا جھوٹا میٹھا کھا لگا ان دے اندر ایمان آ جاتا سی۔ آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ انہوں نے اندر ایمان ہوتا سی، وہ لوگ ایمان تقسیم کرتے آئے، یہی وجہ ہے نوٹ کر لو میرا جملہ، اسلام کے دائرے وچ ہندوستان کی دھرتی بندے اس وقت داخل ہوتے ہیں جدو اس دائرے کے اوتے درویشاں کا پیرا سی، جنی دیر تک اسلام کے دائرے تے درویش کھڑے سن انہاں باہروں بندے اندر لے آتے رہے، ہن جدوں دا اس دائرے کے دروازے تے ڈیوٹی لگی ہے نا مولوی صاحب انہاں کہ جڑا قبر تے جاندا ہے کہ میرے جبار کر دے، جڑا یا رسول اللہ آندا ہے میرے جبار کر دے، سمجھ آ رہی ہے؟ جڑا انگوٹھے چکدا ہے میرے تو باہر کر دے۔ ہن ساڈے کول تے بندہ باہر اندر آیا کوئی جڑے اگے آئے ہے اساں انہاں نوں کٹن لگے ہیں، یہی وجہ ہے بھائی کہ ساڈے کول بندہ فار ایگزامپل اے ساڈا شہر ہے اتنے عیسائی موجود ہے لیکن ساڈے گھر میں کوئی عیسائی بھی کلمہ نہیں پڑھ رہے، ساڈے ملک کے اندر بہت سارے غیر مسلم نکلو ساڈے گھر میں کلمہ نہیں پڑھتے، کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں بھائی جڑے یہ اسیاں ساڈے تے نہ فرق ہوئے کوئی نہ ساڈے تے فرق ہی کوئی نہیں، کی کلمہ پڑھانا ہے جڑا تسی کلمہ پڑھ کے کام کرتے ہو وہ اسی نہ پڑھ کے وہ کام بھی کرتے ہیں، کوئی فرق تے ہوتا تے اسی تواڈے لا جائی دا فرق تے ہے کوئی وہ فرق ہوتا تے تواڈے کول اسی جائی دا بچو تسی ساڈے تو کرو تسی تواڈے ٹر پئی جڑے صوفی ہے نا انہاں لوگاں نوں دسیا ہے کہ محمدی کیسے ہوتے اور رسول اللہ سرکار کے غلام کیسے ہوتے ہیں، انہاں دی شان کی ہوتی ہے، ساڈا ترجمہ لے رہا ہے اسی نفرت تے پھیلا سکتے ہیں محبت نہیں پھیلا سکتے، اسی نفرت کا درس دے رہے ہیں محبت کا درس نہیں دے رہے۔ بھائی میاں بندیاں تلوار تے بمباں تے گناں نال ٹھیک نہیں ہونا، بندیاں محبت نال ٹھیک ہونا ہے، صوفی کا کام پیار کرنے والے نہیں کرنا ہے، محبت نال بندیاں اپنے قریب لے آنا ہے، سو بندیاں نو اپنے قریب کرنا ہوئے تو طریقہ صوفیاء دا اپنانا، صوفیاء دا طریقہ ہی وہ طریقہ ہے جس تے چل کے لوگ راہ حق تے آ سکتے، وگرنہ بھٹکن گے اور پھر ایسے ہی ماحول پیدا ہوں گے جیسا کہ چل رہے عزیزاں نے مان تصوف اسلام دے اس خادم ادارے کا نام ہے جس نے ہمیشہ اسلام کے اندر بندے داخل کیتے اور انہاں نوں اللہ دی بارگاہ وچ اتنی مقبولیت حاصل ہوندی سی، فار ایگزامپل میں ایک مثال دینا اور پھر اپنے موضوع کو کمپلیٹ کر دیا گا۔ حضرت
چشتی اب تشریف لائے ہندوستان کے اندر اور ڈیوٹی حضور نے لگائی کہ معین الدین ہندوستان چلا جا اور میرے دین کی خدمت کر. حضور نے ڈیوٹی لائی، اللہ نے ڈیوٹی لائی، آپ آ گئے. جدو آپ تشریف لائے تو چند درویش نال سن، اللہ اللہ کا ورد کرتے گئے. کدی اٹھ نہ بیٹھ دے، کدی پانی بند کر دے، کدی کوئی کام کر دے. ایک مسلمان بادشاہ گزریا ہے، شہاب الدین غوری، بڑا نام ہے. اس کے نام سے پاکستان آرمی نے ایک میزائل بنایا غوری. یہ غوری پرتھوی کے مقابلے چ بنیا. انڈین آرمی نے میزائل بنایا سی پرتھوی، وہ مقابلے چ غوری بنایا. یہ پیچھے ایک تاریخی واقعہ ہے. پرتھوی راج چوہان ہندوستان کا بادشاہ سی، راجا سی اور بڑا طاقتور سی. اس نے شہاب الدین کو شکست دی تھی. تو شہاب الدین غوری اس شکست کو فتح چ بدلنا چاہتا سی. ایک دن وہ سو رہا سی، انہوں خواب کسی بزرگ کی زیارت. انہوں نے فرمایا شہاب الدین ہندوستان سے حملہ کر، اساں ہندوستان تینوں دے چھڑے. وہ سویرے اٹھیا، اس نے تیاری کی، جس طرح بھی وہ تیاری جنگ کی ہوتی تیاری کر کے اس نے حملہ کیا. جدو اجمیر فتح ہویا، اجمیر فتح ہویا تے او اس نے سنیا کہ اذان ہو رہی. کی ہو رہا ہے؟ اذان ہو رہی. جدو اس نے اذان سنی، اللہ تے اس نے کہا چلو یار نماز پڑھی. اور جدو گئے نماز پڑھی، سلام پھیریا اس امام نے تے شہاب الدین غوری اٹھا تے وہ انہوں نے کلمہ پہ گر گیا. بس کوشش کی تھی، عقیدت کی تھی. جڑے وہ نال جنرل سپاہی سن یا وزرا، انہوں نے پوچھا یہ تسی انہاں جان دے؟ انہوں نے کہا ہاں جی، یہ جو واقعہ نے جڑے میرے خواب وچ ملیا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ اساں تے ہندوستان دیکھ رہے ہیں. اس بابے کا نام خواجہ معین الدین چشتی میری رحمت اللہ ہے. عزیزاں نے درویشاں نے لوگاں لکھاں دی تعداد وچ کلمہ پڑھایا. میں ایک دستا رہا پچھلے سے پہلے، لکھاں دی تعداد لوگاں دے دل بدلے نے اللہ دے ولی. اور اللہ دے ولی کی نشانی نے یاد کر لو، یہ یاد کر لو کہ ولی کی ایک نشانی ہوتی ہے، وہ دے کول بیٹھیا دل نو سکون نصیب ہوئے گا. مثلا تسی چاہتے ہو کہ سان پتہ لگے یہ بندہ اللہ تو اللہ والے دا مطلب ہے کہ وہ دے کول بیٹھیا تو اللہ یاد آئے گا. اور تسی آکھو گے بھائی تساں کی کی میں نہیں کی، یہ رسول اللہ سرکار نے بیان فرمایا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں اللہ والے دی نشانی ہے جدوں اور ویکھو تو اللہ یاد آئے گا. وہ دے کول بیٹھو گے تے دل سکون محسوس کرے گا کہ سمجھے جی اسی اللہ والے کول بیٹھے ہوئے. اور اگر دل سکون محسوس نہ کرے تو پھر یا تواڈے دل نو پرابلم ہے یا اس بندے چ کوئی نہیں. وگرنہ اللہ والے کول بیٹھن دا مطلب یہ ہے کہ دل کی دنیا بدل جائے. تے ہن جڑا تصوف ہے نا، تصوف اپنی اصل صورت تو ہٹ چکا ہے. ایک جملہ بڑا اہم ہے جڑا اس تقریر میں بندہ سنا کہ تصوف جڑا بیان کیتا جاتا ہے، جڑا کتاباں وچ موجود ہے، جڑا حضور دے دور تو چلیا سی، وہ اپنی اصل صورت تو ہٹ چکا ہے. اس کا ٹریک بدل گیا ہے. پیری مریدی ہے، پیری مریدی ہے، تصوف کوئی نہیں. پیری مریدی تے تصوف میں فرق نہیں. میں اور اپنی تحقیق کرنا ہونا کہ وہ کتاباں نہیں کرنی ہوتی. میں اپنی تحقیق آپ اپنی کر کے بندے پیش کرنا جو میرے لے. تصوف ایسی کہ
سے نظر ڈال یہ مناسب کی محسوس کر رہے یہ کی چاہتے ہیں تو پیری مریدی ہے کہ شیخ کی نظر مرشد کی نظر مرید کی جیب کے ہوتی ہے اتھے ہے اتھے ایڈا فرق کو نہیں پیا بس پیری مریدی کے تصوف بھی اتنا کوئی فرق تصوف کا مطلب ہے کہ دل صاف کرنا کروان والے کروان جانا ہے کرن والے کرنا ہے جڑے کروان جاندے نے وہ بھی اس کو جاندے تو ساڈی مال وچ برکت ہو جائے دولت وچ برکت ہو جائے وہ بندے جاہل مطلق نے انہاں تصوف کا مطلب ہی نہیں سمجھا جڑے پیر کوڑے واسطے جاندے نے کہ ساڈی دنیا چنگی ہو جائے میری بات نہیں سمجھ آ رہی جڑا بندہ پیر کوڑے واسطے جاندا ہے نا کہ میری فیکٹری وچ برکت ہو جائے پیر کوڑے واسطے جاندا ہے کہ میرا بزنس اچھا ہو جائے دنیا کا سب تو امیر آدمی بل گیٹس کہڑے فیل نہ ملی اسے لبڑی دولت دی وہ کہڑے فیل نہ میں جتوں دعا لے لے کے نہ امیر ہو گیا توجہ ہے ذرا کہ کوئی تواڈے چہرہ ہے دی بڑی معیشت مضبوط جو پیران بندے کوئی نہیں انہاں دی کیویں تیز ہو بابا پیر کا صوفی کا کام معیشت دینا نہیں صوفی کا کام میں دل ستھرا کرنا صوفی کو سبق لینے تے یہ ہے کہ دنیا دی محبت میرے دل وچ گھٹ جائے رب تے رسول کا پیار آ جائے صوفی دا مطلب ہے اسی میں اکثر دستا نہ کہ اسی تے مقصد ہی بدل لے حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ جب حضور کو گھر لے کے آئی ہیں تے ڈاچی والا دودھ دے لگ پئی انہاں کو آکھیا کہ سونیا دعا کرے میری ڈاچی والا دودھ دے دین دے لگ پئی ہے وہ جدوں اللہ والیاں کول ٹر گیا یہ برکتاں آپ پہ ہو جاندیاں نے منگنا یہ نہیں چاہیدا منگن رب تے رسول دا پیار چاہیدا ہے تے جان نال اونی برکتاں ہو جاندیاں حلیمہ پاک دیاں بکریاں زیادہ تو دے دی ہیں تیرا مطلب ہے کوئی نہ کوئی حضور تو کام کرایا یا انہاں آکھیا کوئی نہ جدوں سائیں آ گیا برکتاں نالے آ گئیاں برکتاں پہ آ جاندیاں نے منگن دی لوڑ نہیں ہوندی صوفی کو منگنا کچھ اور چاہیے عزیزاں نے من آج گدیاں بڑیاں نے مرید بڑے نے پیر بڑے نے بڑیاں بڑیاں گدیاں نے لیکن روحانیت کوئی نہیں تصوف اپنی اصل صورت ہٹ چکی ہے پیر کو پتہ ہی نہیں کہ مرید کی تربیت کس انداز میں کرتا پیر کوئی ٹرین ہونا رہے اور تصوف دی تیل آئی لگ رہی کہ تصوف کا مطلب کی تصوف کا معنی کہ ہندا کی ہے مطلب مرشد کا مطلب مرید افعال اور اعمال اور ذات کی اصلاح کرنا حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس مضمون کو اپنے رب میں بیان کیتا ہے یا فرمانے رہے رسم ازا روح بلالی نہ رہی اصلان کیا نا وہ صلی اللہ رہا یہ ہائی چیزوں نے ختم ہو گئی باننا ہو گیا بھئی لیکن روح بلالی نہیں باننا ہو رہے گئے دنیا دے یہ باننا کو مطلب مسجد دی بانگ نہیں اے وہ بانگی در آئے بھی ہر تصوف والے خانے کی بلند ہوتی ہوئی اے بھی پی لے اے بھی پی لے اے بھی پی لے اے بھی پی لے میں دس کرا تھا حق سنگی سے میرے سنگی سنتے رہتے موبائلانی یہ دکانا بیانی یہ دکانا پرائیویٹ سکول پاکستان اس بڑی تیری نہ ہوتا ہے تراوے گھر نقصان ہے یہ کو سمجھ ہوتے کوئی بڑا عزیز امنی وقار اقبال فرمانے رہے رسم ازا روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین
اصل مقصود اور گوہر اصل بنا شو جس کی ضرورت ہے وہ نہیں بنیا سچی پیر پوری زیادہ ہو جا سانو بھائیو میں اپنی ساری جی تصوف کی میں تعلیم پڑھی ادھر بٹے کے نچوڑ کر دے پیر دیا دو ہی نشانیاں نے یا پیر دنیا دار ہوتا ہے یا دین دار دو حالتاں نے پیر لیے یا پیر دنیا دار ہوتا ہے یا دین دار ہوتا ہے تو میں کٹھے کام ہو ہی نہیں سکتے جس پیر نے مال جمع کرنا ہے اور دنیا دے مال کو جمع کر کے بھجونس بنائی وہ بندہ تصوف نو فراڈ کر لے کیوں ساڑھے صوفیاء نے ترک دنیا کا درس دیتا ہے دنیا حاصل کرن کا درس نہیں دیتا دنیا ترک کیتی ہے اگر کوئی بندہ جدید طرز سے سمجھنا چاہے تو پی این جی او کی طرح ہوتا ہے وہ غریباں کو امیراں کو مار نہیں ہے غریباں دیتا ہے اپنے غریب مریداں کا خیال رکھتا ہے امیر مریداں بھی یہی جو کا مقصد ہوتا ہے یہ جو لہ رہے ہیں ٹھیکے دے رہے ہیں یہ جو لہ رہے ہیں ٹھیکے دے رہے ہیں ایسا چنا لڑنا ہے ایسا چنا چھوڑ دے پائے ایسا چنا لے کے اینج نہیں کرنا جیسے اینج کیتا ہے وہ غلط ہے بابا کو مائنی کرنے کی اجازت ہی نہیں تو صوفی کیا جا رہے ہیں تو صوفی پیشہ رکھنے کی اجازت نہیں اینجو لے تے اندے کٹ دے تو صوفی اے اصل تصوف ہے جنہوں سمجھ آ سکتا ہوئے وہ سمجھ لیں صوفی دلکی اینجو لگے ایتے جس جمع کیتا ہے اور جوڑے ہے وہ صوفی نہیں سیانے آتے ہوتے ہیں چیل کے گھونسلے میں ماس تھا ایلان دے آلڑے جو گوشت پیا سیانے بیٹھے ہو نا ایلان دے آلڑے جو گوشت ہو جائے کیوں وہ بھی عادت ہے جڑا وہ لب جاؤ گاہ چھڑ دی اور مقا کے سالے تھی یہ درویشی ایک دن سمجھ آتا جویں چیل دے گھونسلے جو گوشت نہیں نہ ہوتا ایویں فقیر دی یہ وچ پیسہ نہیں ہوتا باتیں سمجھ آ رہی ہے یہ فقیر مال جمع کرتا ہے فقیر پیسہ جمع کرتا ہے اور دولت نال پیار ہے جو پیار نہیں ہو سکتا میرے مرشد بابا فرید الدین گنج شیخ رحمۃ اللہ آپ کو مرید آیا میں سنیے سمجھے گانا مرید آیا آپ سے دار ہو اس نے 200 سونے کا درہم نذرانہ پیش کیا سرکار ہے میرے کو نذرانہ ہے سرکار کو نذرانہ کیا اپنے خادم کو بلایا ایسا تیج بڑے ہیں اور دیکھ کے فرمایا اللہ سنکرت ریاضیت روپیہ وہ دے دے 1 روپیہ آج دے خرچہ گیا آستانے کا باقی بانٹو لو جی وہ چھوڑ کے اس ویلے کی گل سی پیشی ویلے آپ نماز واسطے کھڑے ہو جدو نماز واسطے کھڑے ہوئے تو احتیاط کی نیت کر ہاتھ ہی کر کے تو چلے کر پیشہ منہ کر کے اپنا ظالم کو فرمانے لگا پیسے انجی منڈیا کے لیے محنت اسے کہ سرکار انجی منڈے نے بس تھوڑی کی تبدیلی کی تھی ایک کال والا کرتا دیتا ہے ایک کال جہاں سے رکھ لیا ایک جگہ آن والا کر لیا ایک کو لحاظ سے بچا لیا سی اینی کو تبدیلی کی تھی 100 کے 97 مانی دی آپ فرمانے کو کیا ہے وہ لے کے نا سونے کا ٹکڑا دینار آپ زمین تے پھینک کے فرمانے جدو میں اپنی بارگاہ کھڑا ہو لگا نا یہ درمیان چاہے لگا تو میرے دل سمجھ لیا میرے گھر دولت ہے جڑی میں رب دی بارگاہ چاہے نہیں ہو لگی رب دی بارگاہ میں متصل نہیں ہونے دی آئے ہوگی فقیر دے گھر دولت میرے نبی پاک سرکار کو وٹا تے کائنات فقیر گزری کوئی میرے آقا سرکار سے کوئی یوم مثال آیا نا یا آپ نے فرمایا عائشہ میرے گھر کچھ ویسے ہے
خط کی بھی سونے چند سکے میں آپ فرماتے ہیں بانٹ دے. میں اپنے رب نال اس حالت سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا کہ میرے گھر کیسے ہو جائے. عزیزہ نے من ہے چیز ہے او اقبالہ کے عام کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد ہے زاغوں کے تصرف میں آقاموں کے نشے من. واہ اللہ اکبر کبیرہ. عزیزہ نے بتا اصل کے اندر وہ چیز نہیں گئی جس چیز کی طلب کر لیا. میں دسو سارے بندے بندے بیٹھے ہو سید علی اجویری لاہور والے کا نام اس وجہ سے دیتا ہے کہ انہوں نے دکاناں ڈھیر رہے ہوتے لاہور اور مارکیٹاں چھتیاں گیا نظام کا نام زندہ ہے نہیں. انہوں نے رسول اللہ کے دین کی خدمت کی ہے نام زندہ ہے. فذکرونی اذکرکم دا عملی ظہور ہو رہا ہے. بھائی میرے پیر بھی تواڈے نال بچے ہون بس ہم دولت کمانی اساں بھی پیسے کمانے تے تسی تے تواڈے تے پیراں کی فرق بندہ اتنا چیز میں تے نہیں آتا میں ولیاں نہ میں فقیراں. یہ گل میں ضرور آتا رہنا کہ میں فقیراں دے راہ تے جڑا فقیراں دا راہ ہے وہ میرا راہ ہے. میں اس راہ سے انتخاب کیتا ہے اور اپنی مرضی نال کیتا ہے وہ تے اوتے ٹریا اور میرے رب دا فضل ہے کہ میں اس راہ تے ٹرنا جڑا درویشاں دا راہ ہے اس راہ تے ٹرنا ہے. ہائے ہائے ہائے. اورنگزیب عالمگیر بیٹھا ایک بہروپیہ آیا بیس بیٹھا وہ آیا اس آگے تھے آخر میں بیس بٹھانا تو بندے سمجھ نہیں لگا دینا. اس کیا بادشاہ کیا کرتے بیس بٹھا کے آ جائے تو بھائی میاں میں تیرو انعام دیا گا. اس اگلی تھی چند دن گزرے وہ نوکر آخیا جی ایک سوداگر آیا ہے ہیرے لے کے پیش ہونا چاہتا. اس آخیا لیا وہ پیش ہوا بادشاہ ہیرے بیٹھے. اس آخیا جی میں ہیرے کھوٹے نہیں میں تیرا روح بھی کھوٹا ہے میں دن سے آن جائے چلا جائے. وہ ٹر گیا عرصہ گزر گیا بادشاہ ادھر بھول گیا. بادشاہ کسی مہم سے نکلے سپورٹ کی جدہ سے اب ایسے علاقے چھے پیر بڑا کرمارا کس ہے بڑا درویش ہے بڑا کامل ہے وہ دیکھو زیارت آستنا کری تو بادشاہ درویشان سوال ہے نا سمجھ گیا وہ سکے چل چلے. بادشاہ گیا اس جا کے ملیا انہوں کو بیٹھا انہوں دی روحانیت اور انہوں دی طریقے تو بڑا متاثر ہویا. ہاتھ چومیا جان لگیا 2 لاکھ روپیہ پیش کیا کہ حضرت ہے میرے کو نگران ہے. انہوں نے فرمایا لے جا میں تیرے پیسے نہیں لے. بادشاہ اور متاثر ہویا بڑا درویش آدمی. وہ جب تر پہ آنا لے گئے تو اس بیروپیہ کیا بادشاہ سلامت میرا انعام دیتی گا. بادشاہ 500 روپیہ انعام دیتا تو اسے گل پوچھی. اس نے کہا بھئی یار میں تیرے 2 لاکھ دیتا ہے میں دے کے ٹر جانا تو 500 دے انعام واسطے 2 لاکھ چھڈیا کیوں. اس بیروپیہ گل کی. اس نے کہا بادشاہ سلامت ہمیں میں بہروپ پڑھایا لیکن جتنا تھا میں بہروپ پڑھایا انہوں نے بہروپ نو بھی داغ نہ لانا چاہتا. میں روح بتایا لیکن انہوں نے روح بچ بھی یہ چیز نہیں تھا میں وہ نہیں لے اور میرا حق ہے میں نہیں چلے. حضرات نہیں بتا روح بھی بندہ بڑھا لے تو کچھ روح بھی نقل سے مار لے. اصل تے روح سے نہیں مارے. میری گل یاد کر لو جڑے تسی پینا سارے نے تسی کدھر کنے پھسے سارے کسی نہ کسی پیر اگے تسی پھسے پھسے ہو دنیا نال گزارا ہی نہیں ہوندا. کسی پیر اگے پھس نہ بیٹھ پھسے ہو. لیکن میری گل یاد رکھیا ہے اگر پیراں دے کتیاں مربے کھاتے پیراں دے گھوڑیاں بادام کھاتے تے سنیاں دے مدرسیاں وچ بچیاں نوں صحیح کھانا نہ ملے انہاں نوں صحیح کپڑے نہ ملے تو سا مزاراں دے اوتے 100 چادراں چڑھیاں
تے بچے 10 انچ کپڑے نہ ملے تواڈے کول اللہ پوچھنا یہ تسی نہیں کہہ سکتے بس ہم تو نہیں پتہ ہی کوئی نہ یہ نہیں ہو سکتا تو پتہ ہونا چاہیے کہ اسی نذرانہ کتنے دے رہے ہیں اسی کتنے خرچ کر رہے ہیں کیا درویشی کا مطلب دنیا داری ہے درویشی کا مطلب ترک دنیا ہے دنیا داری نہیں ہو سکتا حضرت سلطان سلطان بہت رحمت اللہ علیہ سرکار بولے یا فرمانے پڑھ پڑھا حقیقت کتھے ہے تے باطل کتھے ہے اصل کتھے ہے تے نقل کتھے یہ تلاش کرنا تھوڑی ہے میں حیران ہوتا رہا کہ یہ تلاش کیوں نہ کرتے تھی اے اللہ والے آؤ سنتے پہ جیڑا بندہ میں دس رہا منجی کا کام کرتا ہے منجی کا دھان کی فصل وہ دی تری دے سپر 85-86 رلا کے کتے چرک کو وہ نہ کھو بھائیا اے کڑے روزہ کرانی اے دانا 86 دے اے دانا 85 دے اے ایری دے اے سپر وہ دے اتنے لکھے ہے میں سپر اس کی میں سے آن کی علامت نہ اس علامت کا سیان کی ہے کہ اے علامت سپر دیئے لہذا اے سپر ہے تے اے ایری ہے بھائیا جی میں ایری تے سپر دی سیان ہے نا میں علامت نار اصلی تے نقلی فقیر دی بھی سیان ہوندی ہے لیکن وہ آنکھ تے پیدا کرنا ہے کہ وہ سپر دی تے دوجی دی سیان کرائے تے جدو تو سپر دی سیان کر لینی ہے نا میرے نبی سرکار فرمان ہے میرے نبی پاک سرکار نے دولت جمع نہیں کی تھی توجہ ہے اللہ اور میں جب پڑھیا تو وہ سواری تو میں اپنی والدہ صاحب کو پوچھا سی کہ میرے والد صاحب کے اور تو نہیں انہوں نے گھر پیسے کتنے میں رسول اللہ سے ممبر سے بیٹھ کے دور کر دستا میں اپنی امی جان کو پوچھا سی کہ میرے جو والد صاحب بہت ہے انہوں نے کتنے پیسے ہیں میری والدہ صاحبہ بھی دسیا سی بیٹا 400 روپیہ مجھے کرنا میں اپنے دل میں مطمئن ہو گیا کہ میرے والد صاحب صرف فقیر نہ رسول اللہ کو پیسہ نہ میرے مرشد مولا علی کو پیسہ نہ میرے مرشد فرید کو پیسہ
نہ میرے مرشد معین الدین کو پیسہ. میں سمجھ گیا کہ درویشی کا راہ یہ جڑا ساڈے بزرگاں سن دسیا. جب دنیا تو جاویں تے جے تیرے کول پیسہ ہے تے تیری درویشی چڑھی. فقیر دنیا تو جائے تو دیکھو حال ہونا چاہیے کہ اصل درویشی ہے. سب سمجھ. اور میں انشاءاللہ میری وہاں مسجد بنا رہا مرکز اہل سنت کا یہ بنا کے میں اپنی وصیت لکھ لی. اگر اللہ میں زندگی نہیں تھی تو میں وصیت لکھا اور اس وصیت سے ایک شعر لکھ لی میں کہ جدو میں مرنا ہے جنازہ اور جدو وہ ختم ہونا ہے ظاہر وہ پولیس ٹیم تھے تو سارے مریدہ کٹھے ہونا ہے تو میں یہ وصیت کر لی کہ اس دن کے اعلان کیتا ہے کہ میری جائیداد کی جیڑی میں چھوڑ گیا کیونکہ سنی میں لکھا روپیے دیتے میری سنی پیسے دیتے مال دے دے. جس دن میں دنیا تو جاواں اس دن حساب دسنا ہے. میرے جنازے تے تے میرے ختم تے سارے مریداں کٹھے ہونا ہے ادو تو دس رہے جے میری جائیداد نکلے تو میں اعلان کر رہا میں لکھا گا وصیت سارے مرید اپنی بیعت توڑ کے کسی اور جگہ تے بیعت کریں. انہاں دی بیعت کوئی نہیں کیونکہ انہوں نے ایک دنیا دار نال زندگی گزاری. سمجھ آئیے انہوں نے ایک دنیا دار بندے نال اپنے وقت گزارے تے جے توانے دسیا جائے کہ کوئی پیسہ نہیں کوئی بیلنس نہیں مسجد یا مدرسے یا کسی غریب کی خدمت ہے تو پھر پکے رہا گے انشاءاللہ محمد رسول اللہ کی خدمت قیامت پیش ہے چیز بس. اس کے علاوہ اور کوئی میں نہ دعویٰ کرنا درویشی کا نام ہے نہ میں ولیاں. میں ولیاں دے راہ تے ٹرنا میں فقیراں دے مشرب کو پسند کرنا سب سے بہترین مشرب فقیراں دا مشرب. میں زمین خریدنی ہوتی جائیداد خریدنی ہوتی میں ان کو خرید سکتا. میں 10 کروڑ 15 مسجد تے لا چڑھے ابھی جدا ہوتی ہے زمین لینی ہوتی تو پھر کہڑا میں کہہ روکنا کہ تسی کیوں نہیں سارے آکھنا چنگا ہویا ساڈے کرما دے پیر بڑے چنگے نے انہاں دی بڑی زمین ہوئی مریداں تے کوئی دی تعلیم نہ چھڈی ساڈے پیر بڑا کرما والے نہیں انہاں دی ڈھیر ساری زمین ہے بڑی ماشاءاللہ بھائی میرے وہ بھی چنگے نے جنہاں کو زمیناں نے جائیداد ماں دے انہاں دا اپنا رنگ ہے. یہ ہر کسی دا اپنا رنگ ہوتا ہے یہ ہر کسی دی اپنی سوچ ہوتی ہے. میں کل بھی ایک جگہ تے دس رہا تھا کہ میں اپنے رب دا اس گل تے شکر ادا کرنا کہ اللہ نے اس بندہ ناچیز کو دنیا کی حقیقت دکھائی ہے. میں اپنی باطن تے ظاہر دی آنکھاں نال اس دنیا کی حقیقت کو دیکھ چکا کہ دنیا شے اس دی حقیقت ہے بندیاں میں دی حقیقت دا نہیں نہ پتہ جڑے دے دی بچے وہ اس کی حقیقت کو نہیں جان دے. جے تو حقیقت کو جان لئے نا بھائیا پھر سمجھ بدل جاتی ہے پھر مطلب مقامات پھر بندے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ شے بھائی کیونکہ تمہیں دنیا کا پتہ نہیں تسی یہ دی حقیقت تو آشنا نہیں میرے میرے رب نے دی حقیقت تو آشنا کر دیتا ہے. ومن حیات الدنیا الا متاع الغرور. دنیا کی زندگی ہے کہ پانی کا برتن ہے. عزیزاں ہن بھی اگر تسی یہ چاہتے ہو کہ سانو اللہ تے اللہ کے رسول دا حقیقی محبت تے پیار تے تصوف نصیب ہوئے تے میں پیران کی گل نہیں کرتا میں نہ کسی فقیر کو لگیا پیران کی نہیں گل کرتا پیا فقیران کی گل کرتا. فقیر منگن والے نہیں آتے فقیر دین والے ایک پوچھا مسئلہ ہے فقیر سے سمجھنا جڑا زمانے میں منگتا ہے وہ بھکاری ہے وہ بھکاری ہے فقیر نہیں. فقیر لین والے نہیں سکتے فقیر دین والے نہیں سکتے. حضرت علامہ اقبال آپ فرمانے تمنا
اور صوفیاء نے صحبت وچ بیٹھ کے چند گھڑیاں گزارن کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. وہ ٹھیک کر